تشریف لے آئیں۔ عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی آج کی 5ویں مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں سہ روزہ مجالس میں ملک کے نامور علماء و خطبہ اور شعراء کرام سیدہ عالمیان سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ شعراء کرام، علماء کرام اور ذاکرات دلہی پور تشریف لا چکی ہیں، لہذا مومنین سے ایک بار پھر درخواست گزار ہوں کہ وہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے لیے حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں۔ آج کے سلسلے کی 5ویں مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ یہ مجالس ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع اعظام نے اس لیے منعقد کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تاکہ ہم زمانے کو بتا سکیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قاتل کون ہے، کون ہے وہ ظالم جس نے شکم مادر میں جناب محسن علیہ السلام کو شہید کیا تھا، کون ہے وہ ملعون جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، کون ہے وہ ملعون کہ جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پہلو شکستہ ہوا، کون ہے وہ ملعون جس نے اس دروازے میں آگ لگانے کی جرات کی کہ جس دروازے پر آ کر رسول خدا سلام بھیجتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ گھر گھر در در ہمیں اس داستان کو بیان کرنا ہے اور اس حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے کس طرح ظلم کو روا رکھا اور اللہ کے رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ پر کس طرح سے مظالم و مصائب کے در وا کیے۔ اسی سلسلے کے اور اسی حوالے سے سہ روزہ مجالس کا اہتمام حسینیہ بیت الحزن میں بیت الحزن کمیٹی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ آج پہلے دن کی 5ویں مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ مومنین کرام اور مومنات جو میری آواز کو سن رہے ہیں ان سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لا کر جوانان جنت کے سردار حضرت حسنین علیہ السلام کی خدمت میں ان کی والدہ ماجدہ کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کریں۔ اور اب اس سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں اور میں درخواست کرتا ہوں عباس اعجاز حیدر صلی اللہ علیہ سے کہ تشریف لائیں اور جناب سیدہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں عباس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ حیا کا تاج ہے، حیا کا تاج فاطمہ، وفا پرستی کا لاج فاطمہ، مقام خم حسینی یہ ہے،
مقام ہم حسینی یہ ہیں، کرے جنت پہ راج فاطمہ. صلوات. چادر کرے جس کی سایہ رسول پر، چادر کرے جس کی سایہ رسول پر، رکھا نہ اس نے امت نے خبر رسول پر، رکھا نہ اس نے امت نے خبر رسول پر. صلوات. بلند آواز سے صلوات پڑھے سب لوگ. جو وجہ خط ذات رسول ہوتی ہے، دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے. واہ، دعا اسی کی بہت دعا خوب. سے قبول ہوتی ہے. یہ بات ہم نے سنی ہے زبان آدم سے، یہ بات ہم نے سنی ہے زبان آدم سے، جو اپنے باپ کی ماں ہو بطول ہوتی ہے. واہ 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 صلوات. واہ، بہت خوب. زندہ باد. صلی علی محمد و آل محمد. بادل بنا دے مجھ کو، بادل بنا دے مجھ کو کا صلوات پڑھ دیں آپ ایک بار. بادل بنا دے مجھ کو میدان کا خدا، میں تربت بطول پر سایہ تو کر سکوں. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عباس سلمہ کو، اور اب میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درخواست گزار ہوں جناب قلب عباس جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمانے کی زحمت کریں. جناب سید قلب عباس جعفری صاحب ہمارے اس خطے کے بہت ہی معروف اور مشہور سوزخان ہیں. آپ نے آج دن میں ان کی سوزخانی سماعت فرمائی اور مسلسل برسوں سے اس عزاخانے میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور آج اب ان کو بحیثیت شاعر بھی آپ سنیں بآواز بلند صلوات پڑھ کر. نعرہ حیدری. جناب زینب کے حوالے سے ارشاد. ایک صلوات پڑھ دیجیے. درمیان لاشوں کے مختل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مختل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، بھائی کے خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سر پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، سر پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ
غش کھا کے گری ہے زینب، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، ہاتھ رسی میں ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ ہاتھ اٹھا کر کرے کے طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کرے کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں ہے شانوں سے بندھی ہے زینب، ہاتھ رسی میں ہے شانوں میں بندھی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ جناب سید قلب عباس جعفری صاحب سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے تعلق سے بڑا پردرد کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سوز اور سلام کے بعد جو رسائی ادب کا سلسلہ ہے وہ منتہی ہوتا ہے مرثیے پہ جا کر۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ایک ایسے نوجوان کے حضور حرف التماس لے کر کہ جس نے اپنی پہچان ایک مرثیہ خاں کی حیثیت سے بنائی ہے۔ میری مراد ہے جناب عقیل مرزا صاحب سے۔ میں درخواست کروں گا جناب عقیل مرزا صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ کہ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے بھکاری، جس در پہ ملک آتے رہے بن کے بھکاری، بخشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی۔ واہ 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 واہ۔ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے بھکاری، بخشش تمہیں اس در کے تمسک سے ملے گی۔ آ جاؤ یہ ہے مجلس شہزادی جنت، جنت بھی اسی در سے تبرک میں ملے گی۔ واہ 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 واہ۔ آ جاؤ یہ ہے مجلس شہزادی جنت، جنت بھی اسی در سے تبرک میں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے آزاد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو چار مثال دیکھیں کہ گر اور نبی زادی تھیں زہرا کے علاوہ، گر اور نبی زادی تھیں زہرا کے علاوہ، دربار خلافت میں فدق مانگنے آتی۔ گر اور نبی زادی تھیں زہرا کے علاوہ، دربار خلافت میں فدق مانگنے آتی، اور گر وہ نہیں آئی تھیں کسی خاص بنا پر، تھا فرض خلافت کسی وارث کو بلاتی۔ گر وہ نہیں آئی تھی کسی خاص بنا پر، تھا فرض خلافت کسی وارث کو بلاتی۔ ایک صلوات پڑھ دیا اور حضرات۔ کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ، اور رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ، رب نے اسے نماز کا یا علی
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ 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 واہ۔ کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ، اور رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ اور 4 میں سے اور دیکھیں گے، کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے، کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے، علی کے دل سے پوچھو سیدہ کی منزلت کیا ہے۔ کلام پاک سے پوچھو علی کی منقبت کیا ہے، علی کے دل سے پوچھو سیدہ کی منزلت کیا ہے۔ اور جو ایک آنسو کے نذرانے میں گلزار جنا دے دے، بھلا اس کے لیے باغ فدق کی حیثیت کیا ہے۔ جو ایک آنسو کے نذرانے میں گلزار جنا دے دے، بھلا اس کے لیے باغ فدق کی حیثیت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے اور حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آخری 4 میں سے اور دیکھیں گے، مدحت زہرا کے جیسا معجزہ کوئی نہیں، مدحت زہرا کے جیسا معجزہ کوئی نہیں، لفظ کاغذ پر ہے لیکن بے ردا کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ مدحت زہرا کے جیسا معجزہ کوئی نہیں، لفظ کاغذ پر ہے لیکن بے ردا کوئی نہیں، اور مرضی معبود کے مالک علی تو ہیں مگر راضیہ تیرے علاوہ مرضیہ کوئی نہیں۔ مرضی معبود کے مالک علی تو ہیں مگر راضیہ تیرے علاوہ مرضیہ کوئی نہیں، تو ہیں کہاں آخر نبی کی اور ساری بیٹیاں، ہیں کہاں آخر نبی کی اور ساری بیٹیاں، اب انہیں کیوں جانتا پہچانتا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اب انہیں کیوں جانتا پہچانتا کوئی نہیں۔ واہ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عقیل مرزا صاحب کو، جنہی نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے انتہائی خوبصورت اشعار آپ کو سنائے۔ میں ایک بار پھر مومنین دلہی پور سے درخواست کر رہا ہوں کہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں۔ عزائے فاطمیہ کے سلسلے کی آج کی 5ویں مجلس شروع ہو چکی ہے، اور چند لمحوں میں 5ویں مجلس کے خطیب رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں۔ علامہ محسن نقوی شہید کے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ خاموش خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے۔ جوہر بھائی دیکھیے گا کہ خاموش خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے، قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے، قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے۔ نو کے سنا سے عرش تلق خامشی تو دیکھ، نو کے سنا سے عرش تلق خامشی تو دیکھ، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ علامہ محسن نقوی شہید کے ان 4 مصروں کے ساتھ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں آج کے خطیب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حیدر مہدی صاحب قبلہ امام جمعہ دلہی پور تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ آپ کے روبرو آپ کی بستی کے امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حیدر مہدی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ بآواز بلند صلوات سے استقبال کریں قبلہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحصينا معه العادون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته المكي المدني القرشي الهاشمي الغر الميامين آمين يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا الأبتر صلوات بھیجیں خالق کائنات نے جس قرآن مجید میں اس سورے کو نقل کیا ہے اس سورے سے تقریباً ہر ایک واقفیت رکھتا ہے اور ہر نمازی اپنی نماز میں اس سورے کی کہیں زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ یقیناً قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن سورہ تو چھوٹا ہے، سب کچھ سمویا ہوا ہے۔ اور خالق کائنات نے جس شان نزول میں رکھا، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت، اور جسے برابر آپ نماز میں بخوبی انجام دیتے ہیں، تو پہلے ہم اس قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھیں کہ جب تک اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ کی کتاب میں جو سورے ہیں، اللہ کی کتاب میں جو آیتیں ہیں، وہ کیسے سمجھ میں آئیں گی۔ اور یقیناً آج ہم اور آپ سمجھنے سے قاصر رہتے اگر اللہ نے اپنے کلام کو رسالت مآب پر نازل نہ کیا ہوتا۔ اس لیے کہ یہ سورہ رہ جاتا اگرچہ اس کی تلاوت زبان رسالت سے نہ ہوتی۔ اور یہ قرآن مجید اللہ نے جو نازل کیا ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر، جس کے بارے میں برابر سنتے ہیں کہ اگرچہ پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا،
معلوم ہوا کہ فقط قرآن مجید 30 پاروں کا مجموعہ نہیں ہے کہ جسے ہم ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وزنی ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو برداشت نہ کرتا۔ تو وہ قرآن مجید جو رسالت مآب پر نازل ہوئی، اور یقیناً وہ رسول اسلام کہ جن کے ذہن پر شک کرنے والے دیکھیں کہ رسول اسلام پر نازل کب ہوا، کاتب کب دستیاب ہوا، بخوبی اسے کتابت کراتے نظر آئے۔ یعنی جس رسول اسلام کی شان وہ ہو، ارے یہ تو بعد میں سمجھے، اگرچہ خالق کائنات نے نہ سمجھا ہوتا تو قرآن مجید کو رسالت پر نازل ہی کیوں کرتا۔ صلوات بھیجے محمد و عالم۔ اور یقین اس قرآن مجید میں کہ جس میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سوریں ہیں، اور بالخصوص ہم کم از کم اس پنجگانہ نماز میں ان سوروں کی بخوبی تلاوت کرتے ہیں، جس کا شرف ہم سب حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی عبادت کے لیے یہی مال مقصد ہے، یہی ماحصل ہے۔ اس لیے کہ ہم دن بھر میں جتنے نیک امور کریں، یقیناً ہر ایک امور ہر ایک امر اپنی اپنی جگہ بفضیلت ہے، لیکن جب تک قبولیت کی منزل پر پہنچے گا کب؟ جب تک نماز نہیں تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہ رسالت مآب نے آواز دیا کہ الصلاۃ معراج المومن، وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا۔ نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ معلوم ہوا کہ ساری نیکیوں کا انحصار اسی نماز پر منحصر ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور یقیناً اس سورے میں آپ غور طلب کہ جس کے بارے میں بہتر واقفیت رکھتے ہیں صرف ایک جملے سے، کہ رسول اسلام کو ابتر سے نوازنے والے خالق کائنات نے ایسی عظیم ترین کائنات کے لیے بیٹی عطا کر کے بتایا کہ دیکھو تمہاری نسلیں تو تمام ہو سکتی ہیں، لیکن رسالت کو ایسی بیٹی عطا ہو رہی ہے کہ جس سے تا قیام قیامت نسلیں جاری و ساری رہیں گی۔ اور یقیناً جس کا قصیدہ ہم اور آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن خالق کائنات جس کا قصیدہ پڑھتا نظر آئے، اس کی شان عظمت کا کس منزلت پر ہونا درکار ہے، جس یقیناً اس خالق کائنات کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کو لوگ مختلف طریقوں سے نوازتے تھے، لیکن اللہ نے اس کائنات کے رحمت للعالمین کو ایسی نسائی العالمین عطا کیا کہ دیکھو قیامت تک کے لیے یہ نسل جاری و ساری رہے گی۔ اور یہاں تک کہ وہ بیٹی کہ جس کا نام بھی فاطمہ، ایسی عظیم ترین بیٹی کہ جس کو ایسا آئیڈیل اور نمونہ عمل بنایا کہ ان کی سیرت پر عمل کرتے جاؤ، زندگی کامیاب ہوتی جائے گی، وہ بھی نسوانیت کے لیے۔ یقیناً ایک فاطمہ کہ جس میں تمام سیرتیں یکجا، کس کس پہلو سے، کس کس نظریے سے اور کس کس طریقے سے ادا کیا جائے تو پوری زندگی کما حقہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تک کہ اس رسول اسلام کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کو ایسی بیٹی عطا ہوئی کہ جو قیامت تک کے لیے بے مثال رہے، کل بھی عمل پیرا تھے، آج بھی عمل پیرا ہیں اور قیامت تک عمل پیرا رہیں گے۔ یقیناً جب بیٹی باعظمت ہوتی ہے تو باپ ہی نہیں پورا خانوادہ خوش و خرم ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو ابتر
جس کے بارے میں یہ قیامت تک کے لیے کتنی بے مثال ہوگی. بیٹے بھی عطا کیے، اور یہاں ساری تفصیلات تو بہتر جانتے ہیں اس رسول اسلام کو جو اکلوتی بیٹی حاصل ہوئی، جس کی ڈیوڑھی پر رسالت مآب جاتے تھے تو پہلے سلام صلہ حاصل ہوتا ہے. کیا کہ جنت. اب کوئی کہے جنت میں نہر بھی ہے، تو جب جنت ہی حاصل ہو گئی تو پھر نہر جائے گی کہاں؟ یعنی ایک ایسی عظمت ترین بیٹی کہ جو ضامن ہو جائے جنت کے لیے، اور یقیناً جس کی شفا، جس کی ضمانت ہو جائے، وہ بیٹی قابل فخر و مباحات کیوں کر نہ ہو. اس رسول اسلام کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کا قصیدہ خالق کائنات خود پڑھتا نظر آئے. اور یہاں تک کہ آپ ہر شب جمعہ اس سے واقفیت رکھتے ہیں. ہر شب جمعہ آپ جب حدیث کسا کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہیں سے اس آغاز ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ پورا حدیث کسا جس کی تلاوت کرتے ہیں، جس کے شرف سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، صرف 2 جملے میں سمیٹ دیا جائے تو وہ ذات کتنی باعظمت ترین ہے کہ اگرچہ رسول ذوق محسوس ہو تو اس کسا کی ضرورت پڑے. اور جب ذوق محسوس ہوا تو ایک حجرے میں تشریف فرما ہوئے، بیان کیا. آپ آرام فرمانے کے لیے گئے، امی کو اور آواز دے کہ میں نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب مادر گرامی کو کیا چاہیے تھا کہ ہاں بیٹا حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن اجازت مانگی، داخل ہو گئے. کچھ وقفہ کا امام حسین سلام ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، وہی جملہ اللہ اکبر. اب شان امامت کی عظمت کو پہچانے کہ امامت کی عظمت کیا ہے، کہ جو امام حسن علیہ السلام نے فقرہ بیان کیا وہی امام حسین علیہ السلام نے فقرہ بیان کیا. پہلے سلام کیا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. قادر گرامی نے بڑھ کر آواز دیا، ہاں میرے لال تیرے بابا آرام فرما رہے. اب اس کو یوں مثال دی جائے کہ جیسے ہم اور آپ اگر طبیعت خراب ہو جائے تو اس مقام پر کسی کو بھیجا نہیں جاتا، روک دیا جاتا ہے. لیکن عظمت کو پہچانے، کیا چاہیے؟ دوا چاہیے. کیا چاہیے؟ ڈاکٹر تک پہنچانا چاہیے. نہیں سوٹ کرے اس سے بڑے ڈاکٹر تک پہنچنا چاہیے. بس فرق ملاحظہ فرمائیں، ہم اور آپ کس منزلت پر ہیں، لیکن ہم اپنے جیسا سمجھنے والے ذرا سوچیں کہ اگر ذوب بھی محسوس ہو تو نواز قریب آ جائیں تو ذوب دور ہوتا نظر آئے. صلوات بھیجے محمد والے. اور یہاں تک کہ خود اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اپنے اپنے غور و فکر کی منزل میں کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، جیسے چاہیں. اپنا تو اپنا، اگر کوئی غیر کا بھی قریبی ہے تو بڑی آسانی سے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن طریقہ کیا اہل بیت نے بتایا، خود اپنے ہی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کرو. معلوم ہوا کہ آپ کے حق میں کیا کہہ رہا یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیگر باؤ سے بلند صلوات پڑھیں. یقیناً یہ طور طریقہ جو اہل بیت علیہ السلام نے
عملی منزل تک پہنچایا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایسا نمونہ عمل ہے کہ اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہر ایک سوچے کہ اگر ہم دور و دراز ہو کے ہمارے کانوں تک پہنچے اور ہم فرش اعضاء تک نہ پہنچیں تو ہم یہیں پر فیصلہ کر لیں یا تو توفیق الہی نہیں ہے یا تو شیطان مسلط ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک عمل ہے، اور الحمدللہ یہ بھی شرف ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ جو فرش اعضاء بچھا، اور فرش اعضاء میں جتنا سکون، جتنا ثواب کسی اور منزل پہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے سن تو سکتے ہیں، وہ سننے کے بارے میں آپ سمجھیں آپ کو کتنا ملتا ہے، لیکن وہی چیز جو آپ فرش اعضاء پر بیٹھ کے سنتے ہیں تو آپ کو صرف سننے کا نہیں بلکہ تمام اعضاء جوارح جو ایک صلوات میں حرکات ہوتے ہیں ایسے ثواب دارین حاصل ہوتے ہیں کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہی ثواب سنتے چلے آئے، اگر دکھا دیا جائے تو یقیناً ایک لمحہ بھی گریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ کہ جس کی بیٹی کی عظمت کا قصیدہ یقیناً جو بھی پڑھے اس کی کامیابی ہے۔ ایک تسبیح زہرا ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ تسبیح ہر چیز کا طور طریقہ ہے کہ تسبیح زہرا جیسے ہی آخری تکبیر کہیں منوان ویسے ہی تسبیح زہرا مکمل کریں۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی آخری تکبیر کہیں فوراً مڑ کر دیکھنا شروع کر، دائیں بائیں دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ داہنی دیکھیں کہ دا جانب کی بائیں جانب دیکھیں، خود کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ارے ثواب دینے پہ تیار ہے، ہم ثواب حاصل کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ کاش اسی طریقے سے منوان تسبیح زہرا انجام دے تو ہمارا، اگر ہم نے 3 رکعت انجام دیا تو معلوم ہوا تسبیح زہرا نے 1000 رکعت کا اور ثواب اضافی کر دیا۔ تو طور طریقہ بخوبی انجام دیں، یقیناً پوری زندگی سارے اعمال اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ رے اس ذات کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے ایک ایک طور طریقے پر کس طریقے سے اللہ خوش و خرم ہوتا نظر آ رہا ہے اور سب کچھ عطا کرتا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف رسالت مآب کی بیٹی نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ایسی نمونہ عمل ہے کہ اس سیرت پر عمل کرتے جائیں، دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کرتے جائیں۔ یقیناً جس کی یہ عظمت ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تسبیح زہرا آغاز میں اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 اور سبحان اللہ 33۔ اب کسی کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ہم 34 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیں تو کیا کوئی کمی ہے؟ کوئی کہے بیچی میں الحمدللہ سب تو اسی کی مدح و ثنا ہے، انجام دے دیں۔ لیکن جو طور طریقہ ہے آخر سبب کیا ہے؟ یہ تسبیح زہرا بھی کتنی بافضیلت ہے، بلکہ لفظ بدل کر یوں کہا جائے کہ دہنے زہرا سے جو آواز نکل جائے خالق کائنات اسے بھی پروتا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے کہ جب آپ کی شادی کا وقت ہوا، بڑے بڑے رشتے آئے سمیٹتے ہوئے، آخرش رسالت امام نے کہا ٹھیک ہے ستارہ آئے گا، جس ڈوڑھی پر آئے گا لفظ اپنی ہے، بس وہی رشتہ قائم ہوگا۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے طور طریقے سے سوچنا شروع کر دیا۔ اعلان عام ہوا کہ بھائی ستارہ آئے گا۔ ستارہ وہ وقت قریب آیا کہ وہ اپنے کم علمی کے تحت کہ جس گھر میں 2-4 بھائی ہوں تو ایک مرتبہ والدین سے تو بڑھ کر اتنا کہیں گے کہ ذرا تھوڑی تھوڑی علامت بتا دیں،
تھوڑا تھوڑا نشان کھینچ دیا جائے، ایسا نہیں کہ ستارہ ہماری قسمت کے لیے آئے اور بڑا بھائی حقدار ہو جائے۔ تھوڑی تھوڑی علامت ڈیوائیڈ کر دی جائے، تقسیم کر دی جائے، ہر ایک اپنی اپنی چھت پہ نظر آئے گا، کیونکہ ستارہ آنے والا ہے۔ کس ڈیوڑھی پر ہو سکتا ہے کہ بڑی عمارت پر آ جائے، ہر ایک اس نوعیت سے اپنے کو آمادہ کرتا نظر آئے، لیکن دیکھیں ستارہ ابھی چلنے کے بعد ستارہ آسمان سے چلا اور ادھر جناب زہرا ڈیوڑھی میں بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ آپ سمجھیں کہ اس دور میں ماضی میں کہیں سی سی کیمرہ نہیں تھا۔ آج کے دور میں تو بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جعفری صاحب اگرچہ اوپر ہیں تو بھی بڑی آسانی سے سن سکتے ہیں، اس لیے کہ سی سی کیمرے کا ایجاد ہو گیا ہے۔ ارے ایک انسان ایک ادنا سا سی سی کیمرہ بنا دے تو ہر ایک کو اس کے گھیرے میں لے سکتا ہے اور اس پر بخوبی نظر کر سکتا ہے، لیکن اللہ جسے کائنات کے لیے نمونہ عمل بنائے، اب اگر وہ ستارہ چلے تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی نظر آئے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو یقیناً جب یہ چلا تو اگر ڈائریکٹ آ گیا ہوتا تو 34 بار نہ ہوتا، ایک مرتبہ چکر لگایا۔ اللہ اکبر، ایک ستارے نے ایک چکر لگایا، نہ جانے کتنوں کو کتنے چکر آئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں سب چکر میں مبتلا ہو گئے، لیکن ستارہ بھی بخوبی اس مکان کو، اس ڈیوڑھی کو بخوبی پہچانتا تھا کہ ہمیں کس منزل پر جانا ہے۔ جب ڈیوڑھی پر پہنچا ایک مرتبہ بدل گئی تکبیر، آواز دیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 33 بار ہوا۔ اب یہی ستارہ جب واپس گیا تو پھر تو 34 بار ہونا چاہیے تھا۔ ارے ابھی جب ایک چکر میں مبتلا کیا اسی میں سب مبتلا رہے، اب ستارہ ڈائریکٹ چلا گیا، اسی لیے 33 مرتبہ سبحان اللہ رہا۔ معلوم ہوا کہ جب ستارہ اس منزل تک پہنچا سکتا ہے، اب اگر در زہرا سے جو متصل ہو جائے تو اس کی منزلت کا کیا کہنا۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ یقیناً جس کی منزلت، جس کی عظمت بلند ترین ہو اور جس رسالت مآب کی عظمت جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، تو بیٹی بھی ایسی بعظمت جو نسائی العالمین ہو۔ اور یہاں تک کہ صرف آپ غور کریں گے کہ اگر باپ بیٹی کے ہاں جاتا ہے تو بیٹی احترام کرتی ہے، بیٹھی ہے تو کھڑی ہو جائے گی باپ کے احترام میں۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ رسالت مآب بیٹی کا خود احترام کر رہے ہیں، خود احترام کر رہے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ آپ بیٹھے رہتے تھے اس مقام پر بیٹھالتے تھے۔ کیوں؟ یہ فقط بیٹی نہیں ہے، یہ کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے ایسا آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے کہ جس پر دنیا عمل کرتی جائے گی اور اپنے کو سنوارتی جائے گی۔ یقیناً جس کی یہ عظمت ہو، اور یہاں تک کہ وہی رسول اسلام کس قدر خوش و خرم ہوتے ہیں، لیکن عزیزو دیکھیں کہ اس فاطمہ کا نام زبان پہ آ جائے تو سکون محسوس ہو۔ اور آپ جب سفر پہ جاتے تھے تو پہلے سب سے مل لیتے تھے، آخر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے تاکہ ملتے ہوئے سفر کا آغاز ہو جائے۔ لیکن اسی کے برعکس جب واپس آتے تھے تو پہلے بیٹی کے گھر پر آتے تھے۔ یقیناً یہ چیزیں ہیں، اور سلام سنتے چلے آئے ہیں۔ آج یہ بھی سن لیں کہ فقط سلام علیکم کا جواب علیکم السلام اپنی جگہ ہے، لیکن سلام علیکم میں ہی ساری فضیلتیں ہیں۔ علیکم السلام میں صرف واجب ہے،
اگر نہیں صحیح جواب دیا تو بھی گنہگار ہو گئے. علیکم السلام کہنا ہے. لیکن سلام میں کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 69 نیکیاں ہیں جس نے سلام کیا، اور دوسری روایت کے مطابق 99 نیکیاں ہیں. تو معلوم ہوا کہ ساری فضیلت تو سلام کرنے میں ہے. اب ہمیں فخر کس میں ہونا چاہیے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے کو جتنا بھی بزرگ سمجھ لیں، ارے فضیلت تو سلام کرنے میں ہے. اگر ہم نے کسی کو سلامتی کی دعا دیا تو اب اسے واجب ہے کہ سلامتی کی دعا دے. اگر سلامتی کی دعا نہیں دیا تو یقیناً گنہگار ہوا. لہذا سلام بھی کریں گے، ثواب دارین بھی حاصل کریں گے. صلوات بھیجے محمد و آل. بس عزیزو، اسی منزل پر پہنچا کہ ذوف رسالت بھی اگر دور ہوا تو ایک چادر میں یکجا ہونے کے بعد، چادر بھی کیسی؟ یمن کی، بہت لمبی چوڑی نہیں تھی، لیکن یہ اہل بیت کی فضیلت تھی کہ جیسے جیسے آتے گئے ویسے ویسے کشادگی ہوتی گئی. بس عزیزو، آخر سبب کیا ہے؟ یہ چادر خود باعث فخر و مباحات میں مبتلا ہو کر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو، اگر عام شخص ہوتا تو چادر جتنی تھی اتنی ہی رہ جاتی. لیکن آج یہ بھی فخر کر رہی ہے کہ اہل بیت کی عظیم ترین کڑیاں جیسے جیسے آتی جاتی ہیں ویسے ویسے چادر کشادہ ہوتی جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ تعجب کی بات نہیں ہے. ایک جملہ کہتا چلوں، سرزمین کربلا پہ زیارت کے لیے جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں جب یکجا ہوتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ 7 کروڑ کا مجمع، 10 کروڑ کا مجمع. اور یہی سننے کے بعد سمجھنے پر، ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین ہے. بس عزیزو، غور کریں کہ سرزمین کربلا کا اگر جائزہ لیا جائے، بڑے بڑے انجینئر کے ذریعے دریافت کیا جائے تو معلوم ہوا کہ بہت اگر اجتماع ہو سکتا ہے تو 2-4 کروڑ کا ہو سکتا ہے. وہ بھی بڑا مشکل امر ہے. لیکن عزیزو ذرا سوچیں کہ اللہ نے اس ذات امام حسین کی عظمت کا کیا کہنا کہ اگر جس کی زیارت کے لیے افراد جتنا جاتے جائیں، سرزمین کربلا پر پہنچتے جائیں تو زمین کی مجال نہیں کہ اپنی جگہ منجمد رہے. زائر بڑھتے جائیں گے، زمین کشادہ ہوتی جائے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یقیناً جب ایک زائر کی عظمت ہے، ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ 10 کروڑ نہیں اگر 20 کروڑ بھی پہنچ جائیں تو سرزمین کربلا پر ہر ایک یکجا ہو جائے. چلیے اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے، کہ آپ روضے تک پہنچ گئے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود انہی کا بیان ہوتا ہے کہ ہم تو سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ کیسے روضے تک پہنچیں گے. لیکن ہم نے ادھر ارادہ کیا، معلوم ہوا کہ کوئی بڑی آسانی سے اٹھایا اور بڑی آسانی سے روضے تک پہنچ گئے. معلوم ہوا کہ فقط سرزمین کربلا تک پہنچنا یہی کمال نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا زیارت سے شرف یاب ہونا یہ بڑا کمال ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بس عزیزو، اب اس چادر میں سب یکجا ہوئے تو جبریل امین آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اے جبریل، تم کسے نہیں پہچانتے؟ تم کس کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا رسول خدا کو نہیں جانتے؟ کیا فاطمۃ الزہرا کو نہیں جانتے؟ کیا حسنین علیہ السلام کو نہیں پہچانتے؟ کیا مولائے کائنات کو نہیں پہچانتے؟ لیکن جبرائیل امین بڑھ کر آواز دیں گے، میں ہر ایک کو پہچانتا ہوں، اور کیوں کر نہ پہچانوں، اس ڈیوڑھی پر تو برابر آمد و رفت ہوتی رہتی ہے. اے جبریل، پھر یا رب ومن تحت الکسا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جبریل بھی بڑھ کر آواز دیں گے، دیکھو نور کو پہچاننا اور ہے، انوار کو پہچاننا اور ہے. صلوات بھیجے محمد و آل.
اس لیے کہ ایک ایک نور تک جب میں پہنچا تو بخوبی جانتا ہوں، بخوبی شناسائی، لیکن جب یہی سارے انوار یکجا ہو گئے تو جبرائیل امین بھی کہتے نظر آئے یا رب امن تحت الکسا۔ اب تعارف بھی کس طرح ہو رہا ہے، تعارف کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی کم علمی کے تحت دیکھا جائے تو تعارف جب شروع ہوتا ہے تو بزرگ سے ہوتا ہے، اور بزرگ بھی رسالت مآب وہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن آواز کیا آتی ہے کہ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اس صدا کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ الزہرا وہ مرکزیت ہے کہ جس کے ذریعے رسالت کا بھی تعارف ہوتا ہے، جس کے ذریعے ولایت کا بھی تعارف ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے امامت کا بھی تعارف ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بس صرف ایک جملے میں سمیٹ دوں کہ جناب فاطمہ کی عظمت کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ جو رسول اسلام کو معراج حاصل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ساری تفصیلات بہتر جانتے ہیں۔ صرف ایک جملے میں، اگرچہ رسالت کو معراج بھی حاصل ہوئی تو وہ بھی ذات فاطمہ الزہرا وسیلہ ہے، جو بنیاد ہے اور جو سبب ہے کہ معراج کی بھی فضیلت اگر دیکھا جائے تو رسالت مآب کو ابدیت کے ساتھ ہے، لیکن اس کا بھی سبب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ صلوات بھیجے مل جل کے وہ۔ تو یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ اس کے بعد بخوبی آپ مستفیض ہوں گے، لیکن عزیزو 3 دن کی مجالس یا 13 مولانا کتنا بھی پڑھتے رہیں کیا حق فاطمہ الزہرا ادا ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی حق فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ادا نہیں ہو سکتا، اور زندگی تو زندگی قیامت تک نہیں ادا ہو سکتا، کیونکہ ایسی بعظمت ترین بیٹی۔ لیکن ہاں زادارو ذرا تصور کریں، وہی بیٹی کہ جس کے بارے میں برابر سنتے ہیں، کیا ملک الموت بھی کبھی واپس جاتے ہیں؟ جہاں آ جاتے ہیں روح قبض کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ رے اس در سیدہ کی عظمت کا کیا کہنا؟ اگر بابا نیند کے عالم میں ہے اور دق الباب کیا جاتا ہے تو دہن سے جملہ نکلتا ہے آنے والے واپس چلا جا، واپس چلا جا۔ ادھر دہن سے جملہ نکلا تو اسرائیل بھی بخوبی جملہ پہچانتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ واپس جاتے ہیں۔ اگرچہ در سیدہ پر آنے کے بعد دہن سیدہ سے جملہ نکلتا رہتا تو اس فرشتے میں دم نہیں تھی کہ وہ منجمد رہتا، واپس جاتا رہتا، لیکن وہ وقت قریب آیا کہ آپ گریہ کنہ ہوئیں، آنسو رخسار رسالت پر گرا۔ بیدار رسالت کے بعد بیٹی ابھی تیرا بابا موجود ہے، یقیناً جب تک تو اجازت نہ دے گی یہ مجال نہیں کہ ملک الموت بھی داخل ہو جائے۔ ہاں عزادارو، جس کی فضیلت اس منزلت پر ہو کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اور یہاں پر ایک جملہ پیش کرتا چلوں کہ دیکھیں ملک الموت کہیں مروت نہیں کرتے، کہیں رعایت نہیں کرتے، اور جو ہم اور آپ تک یہ کلام استعمال کرتے ہیں کہ موت جہاں کی لکھی ہے وہیں آئے گی۔ تو نبی اللہ جناب سلیمان کے پاس ایک شخص تھا محو گفتگو، آخرش اسی اسنا میں آگئے جناب اسرائیل۔ جناب اسرائیل کہنے کے بعد بڑی آسانی سے دل لگا کے سنیں گے، لیکن جہاں عرفیت آ گئی
ایک مرتبہ تھرا جائیں گے. جناب اسرائیل کا ہی نام ملک الموت ہے. لہذا آگے قریب میں آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ارے یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کی روح قبض کرنا ہے. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ روح تو قبض کرنا ہے لیکن ہے کہیں اور قبض کرنے کے لیے، اور یہ تو یہاں موجود ہے. آج کے دور حاضر میں دیکھا جائے تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں معاملہ کہیں کو ہو دکھایا کہیں جاتا ہے. معاملہ کہیں کو دکھا دیا گیا کہیں کا ہو گیا کام. لیکن اے ملک الموت، اے اسرائیل، ارے روح قبض کر لو، دکھا دینا وہی کا. لیکن جناب اسرائیل بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جتنا ہمیں اللہ کی جانب سے آرڈر ملا ہے. ارے جہاں کی لکھی ہے موت وہیں روح قبض ہوگی. ایک مرتبہ سامنے والا تھر تھرایا، کہا یا نبی اللہ ہمیں کہیں دور و دراز بھیج دیجئے، ہمیں فلاں مقام پر جانا ہے، فلاں جگہ جانا. آج بڑی آسانی سے ہر جگہ حکومت تھی، بھیج دیا، چلے گئے. جیسے ہی پہنچے بڑے سکون میں کہ چلو وہاں تو پھنسے تھے یہاں بچ جائیں گے، بڑی آسانی تو دوسرے مقام پر آ گئے، دوسری جگہ پر. اگر معلوم ہو جائے کہ یہاں موت آنے والی ہے تو یقین مانے صرف دلہی پور چندولی نہیں پورا بنارس چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ موت نہ ملے. لیکن اگر معلوم ہوا کہ بڑی آسانی سے طے تو کر لیا اکبر پور کا راستہ، پہنچ گئے گاؤں، لیکن اب وہاں بھی پہنچ گئے ملک الموت، تو اب کہاں بچیں گے؟ ملک الموت کے لیے چاہے دیہات ہو اور چاہے مین سٹی ہو، سب جگہ پہنچنے میں بڑی تیزی ہے. ادھر ارادہ کرنے کے بعد ابھی چلے گی فوری طور پر پہنچتے نظر آئے. بس عزیزو یاد رکھیں، ایک جملہ کہتا چلوں، کن فیکن اللہ کی منزل ہے، اس کے بعد اللہ نے دوسرے کو دیا. صلوات بھیجے محمد والے. پہنچتے نظر آئے اور یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد روح قبض کی. تو یہ ہے ملک الموت، جہاں کی لکھی وہیں موت آئے گی. لیکن یہاں پر دق الباب کرتے رہے، واپس جاتے رہے. اللہ رے جس کی فضیلت، جس کی منزلت یہ ہو، جس در کی فضیلت اس قدر ہو، لیکن وہ وقت قریب آیا کہ جب رسالت مآب دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں آزادارو، باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد بیٹی پر کتنا گرا گزرتا ہے بہتر جانتے. بیٹی کس منزلت پر ہے؟ ارے وہ بیٹی جو ایسی نمونہ عمل ہو کہ جب تک بیٹی رہے تو بیٹی کا سلیقہ عطا کرتی نظر آئے. وہ بیٹی جب زوجیت کی منزل پر پہنچے تو شوہر کے حقوق، شوہر کا احترام و اکرام، سارے فرائض انجام دیتی نظر آئے. وہ بیٹی رسالت مآب کی جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی نظر آئے تو بچوں کی ایسی تربیت کرتی نظر آئے کہ جو امامین کی منزل پر فائز ہوتے نظر آئے. یقیناً کہ جس نے اس طریقے سے، وہ بھی مدت کیا، آپ جائزہ لیں کہ 70 سال نہیں 90 سال تک بھی وہ تربیت نہیں ہو سکتی کہ جو ذات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے 18 سال میں ساری چیزیں انجام دے دی اور ایسا نمونہ عمل بنا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے سیرت پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً کامیابی حاصل کرتے جاؤ. لیکن ہاں آزادارو، جب تک باپ موجود رہتا ہے تب تک بیٹی کو بڑی تقویت محسوس ہوتی ہے. لیکن وہ وقت قریب آتا ہے کہ باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ذرا سوچیں کہ جس در کا احترام باپ کیا کرتا تھا اور جس کا احترام سارے مسلمان کیا کرتے تھے، لیکن ہاں آزادارو اسی نبی کی بیٹی ہے. نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہی بیٹی کہ جہاں آپ آتے تھے پہلے سلام کرتے تھے،
उसी दर पर आग और लकड़ी लेकर यकजा हो जाते हैं और यकजा होने के बाद आग घर में आग लगाना चाहते हैं। हाँ आज़ादारो, ज़रा तसव्वुर करें, क्या इससे बड़ा भी कोई और जुल्म हो सकता है? अरे अभी बाप का गम तो भूल ना पाई थी, अरे वो वक्त करीब आता है कि घर में आग लगाई जाती है। हाँ आज़ादारो, घर में आग तो लगा दी जाती है, यहाँ तक कि आग लगाने के बाद जब घर का दरवाज़ा चलने लगता है तो फातिमातुज़ ज़हरा की बेचैनी का आलम क्या होता है। लेकिन एक शकी, ज़रा तसव्वुर करें कि शकी ने थोड़ी दूरी आगे बढ़ने के बाद जैसे जिसको यूं कहा जाए कि दौड़कर तेजी से आगे बढ़ा और अपने कदम के जरिए दरवाजे को किस तरीके से मारता है बेदर्दी के साथ कि एक मर्तबा दरवाजे में कील जो थी इधर जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा के बतन में पैवस्त होती नजर आती है। हाँ ज़ादारो, अरे सिर्फ कील नहीं पैवस्त होती, अरे जनाबे मोहसिन की शहादत वाक़ई हो। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए बजुज़ गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। हाँ आज़ादारो, अरे कायनात के लिए जो नसाइल आलमीन थी, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, वो वक्त करीब आ गया कि जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया गया। इधर जनाब मोहसिन शहीद हुए, आवाज़ दिया ए फिज़ार करीब आओ। अरे मेरा मोहसिन शहीद होता नजर आया। हाँ आज़ादारो, जनाब मोहसिन बतने मादर में शहीद हुए। यहाँ से बस एक जुमला कहता चलूँ, हाँ यहाँ तक के हमको और आपको ये भी इबरत दी गई है, ये भी बताया गया है कि देखो हम और आप किस पर अमल पैरा है। ज़रा नौइयत पर गौर करें कि नाम कब रखते हैं, पैदा होने के बाद नहीं, नाम पहले ही रखा जाता है। इसलिए पहले ही बतने मादर में थे जनाबे मोहसिन रखा गया था। और यहाँ तक कि शहादत वाक़ई होती है तो आवाज़ देती है फातिमातुज़ ज़हरा कि मेरा लाल मोहसिन शहीद हो गया। हाँ आज़ादारो, इधर बेटे का गम, इधर दरवाज़ा जलता हुआ और इधर जनाबे मौलाए कायनात के गले में अरे रीसमान जुल्म बांधी जाती है। एक मर्तबा बेदर्दी के साथ अरे खींचते नजर आते हैं। अरे उस ज़ाते फातिमातुज़ ज़हरा का अंदाज़ा लगाए, अरे कि इन सब गमों को भूलते हुए एक मर्तबा आवाज़ देती है, अरे अली कहाँ है? मालूम हुआ कि रीसमान जुल्म बांधने के बाद अरे गली से आगे लेकर खींचते हुए जा रहे हैं। आवाज देती है बढ़कर, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को बिखेर दूंगी। हाँ आज़ादारो, अरे फातिमातुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के अरे दहन से जुमला निकला कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना अपने बालों को बिखेर दूंगी। अरे मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होती नजर आई। आवाज दी जाए, ए फातिमा, अरे अभी आपने कहा था कि दीवारें मस्जिद नबवी बुलंद होती नजर आई। अरे आप सरजमीने करबला पर देखे, अरे कूफा शाम का बाजार है, सर नंगे ज़ैनब उम्मे कुलसूम को। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीम। बारला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, शोहदाए करबला का वास्ता, बिलखुसूस ज़ात अज़ीम तरीन ज़ात फातिमातुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का वास्ता, हमें जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी फरमा, हमें जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामिल आजिल, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, इस कलील इबादत को कबूल फरमा, अजर अज़ीम अता फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात की जो भी दिली मुरादें नेक नियति के साथ हों, परवरदिगार बिहक़ फातिमातुज़ ज़हरा उसे कबूल फरमा, अजर अज़ीम अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात, अज़ाए फ़ातिमा के सिलसिले की आज की छठी और आखिरी मजलिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद ज़फ़र हुसैन हुसैनी साहब से दरख्वास्त व ख़िताब करेंगे।
آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں۔ حجت الاسلام والمسلمین